اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الكوثر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ترجمہ: اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تفسیر: لفظ کوثر کے معنی ہیں کثرت سے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں اس آیت میں کوثر سے کیا چیز مراد ہے۔ البحر المحیط میں اس کے متعلق 26 اقوال ذکر کیے گئے ہیں اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ میں ہر قسم کی دینی و دنیاوی دولتیں اور حصی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ملنے والی تھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میدان محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ ایک دوسرے مفسر اس آیت کی کچھ اس طرح تفسیر کرتے ہیں جس سے صرف نظر کرنا بالکل اور بالکل ناانصافی ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں جس وقت یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت حالات یہ تھے کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار ہو گئے، تجارت برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا، اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامرادی سے دوچار ہیں، اور جب وفات پا جائیں گے تو دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بیوقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھی وہ بھی تم سے چھن گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے انتہا خوبیاں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادے عام فہم، عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہمگیر اصول تمام دنیا میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1400 سال سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی اپنے اندر دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ہی زندگی میں اپنے مشن کو انتہائی کامیاب ہوتے دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ باقی نہ رہنے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان
دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ کو جو جسمانی اولاد عطا کی وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیں کہ کس برکت کے ساتھ یہ نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا ہے۔ ان کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں۔ ایک حوض کوثر جو قیامت کے دن میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، دوسری چیز نہر کوثر جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال کو اللہ کے عشق میں جلا کر فنا کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ بدنی اور روحانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، یعنی میں جیوں گا تو اللہ کے لیے، مروں گا تو اللہ کے لیے۔ آیت نمبر 3، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر، یہاں اس آیت میں لفظ شانئن استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کی اصل شنع ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اس لیے یہاں شانیون سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ آپ پر عیب جوئی کرتا تھا، آپ کی توہین کرتا تھا اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا تھا۔ هو الابتر، وہی ابتر ہے، یعنی وہ آپ کو ابتر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہی خود ابتر ہیں۔ ابتر لفظ کی تشریح، یہ لفظ بترہ سے بنتا ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بتیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں، وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری، اعوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا ہے اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ یہی لفظ ابتر کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض ایک جواب نہ تھا بلکہ حقیقت میں یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو حرف بحرف ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکے میں بلکہ پورے عرب میں مشہور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے عرب میں جگہ جگہ ان کے اعوان و انصار موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا 3 سال بعد وہ وقت آیا کہ 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج تک کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اسلاف یہ تھے، کوئی یہ جاننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہ اس کے اسلاف تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے، لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں کے ساتھ تک اپنی نسبت کرنے میں باعث شرف سمجھتے ہیں۔ تمت بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔